بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور زندگی گزارنے کے لیے ایک کامل و مکمل شریعت عطا فرمائی. ہماری شریعت انسانوں کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کا نام نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کے بنائے ہوئے دستور حیات کا نام ہے. پیدائش سے لے کر آخری سانس تک انسان کو جن مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے یا پیش آ سکتی ہے، اسلامی شریعت نے ان سب کا حل بیان فرما دیا ہے. اب ضرورت ہے کہ ہم اسلامی دستور حیات کو جانیں اور اسے اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی روشن ہو اور کامیابی سے ہم کنار ہو. ضروریات دین کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازمی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی دین کا علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو اتنا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کے ضروری عقیدے، پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و قربانی کے ضروری مسائل سے واقف و آگاہ ہو سکے. اسی لیے قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو. الحمدللہ خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف نے گھر بیٹھے اپنے پیارے دین کو جاننے سمجھنے کا ایک سنہرا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے. خطیب ہندوستان، جانشین شہید بغداد حضرت علامہ مولانا عبدالغنی محمد عطیف میاں قادری ازہری مدظل النورانی مسلسل درس تفسیر کے عنوان سے ایک پروگرام کر رہے ہیں، جس میں عمدہ لب و لہجے دل نشیں انداز میں قرآن مقدس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. ہماری خانقاہ قادریہ پچھلے 800 سال سے دین و سنت کی عظیم خدمات انجام دے رہی ہے، نیز سینکڑوں سال سے غوث اعظم کے فیضان کو دنیا جہاں میں تقسیم کر رہی ہے. تحریر کے ذریعے، تقریر و خطابت کے ذریعے، عمل و کردار کے ذریعے دین حنیف کی ترویج و اشاعت کر رہی ہے. اور آج بھی تاجدار اہل سنت حضرت شیخ عبدالحمید محمد سالم القادری دامت برکاتہ القدسیہ کی زیر سرپرستی اور خطیب ہندوستان کی فعال و متحرک قیادت میں دین و سنت کی نشر و اشاعت کا کام کر رہی ہے. رب قدیر و مقتدر سے دعا ہے کہ اس خانقاہ کو ہمیشہ آباد رکھے اور اس کے فیضان کو ہمیشہ جاری و ساری فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ خطیب ہندوستان کے حکم سے دین کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی غرض سے دینی سوالات اور ان کا شرعی حل اس عنوان سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. پچھلے ہفتے کے اعلان کے مطابق آپ کے موصول سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلیے اب سوالات کا رخ کرتے ہیں. ہمارے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے دانتوں میں کچھ پرابلم ہے، کبھی ان سے خون نکل آتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ دانتوں سے خون نکلا اور وہ آپ نے نگلا نہیں بلکہ اسے تھوک دیا، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ بدستور باقی رہے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ دانتوں سے خون نکلا، معمولی خون، اور آپ نے تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا اور حلق کے نیچے وہ چلا گیا، لیکن اس کا کوئی ذائقہ یا مزہ محسوس نہیں ہوا،
تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، آپ کا روزہ بدستور باقی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کے دانتوں سے خون نکلا، آپ نے نگل لیا، اس کا ذائقہ محسوس ہوا، اس کا مزہ آیا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خون کی مقدار اس کے اندر زیادہ ہے، اس لیے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اصل بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس تھوک کے اندر خون غالب ہے یا تھوک غالب ہے۔ اگر اس میں خون کی مقدار زیادہ ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تھوک کی مقدار زیادہ ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہی مسئلہ وضو کے اندر ہے۔ اگر آپ نے تھوکا اور آپ کو تھوک کے اندر خون نظر آیا تو آپ تھوک دیکھیں گے سرخی والا ہے یا زردی والا ہے۔ اگر تھوک کے اندر سرخی نمایاں ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خون کی مقدار زیادہ ہے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور تھوک اگر زردی والا ہے، اس کے اندر سرخی نہیں ہے، تو اس میں مقدار تھوک کی زیادہ ہے، خون کم ہے، تو آپ کا وضو باقی رہے گا۔ محمد اقبال قادری جو رمضان پور بدایوں کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں 2 سوال بھیجے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ مقتدی ہیں، کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھنے کے دوران اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو فوراً بغیر تاخیر کے سب سے نکلے، کسی سے سلام کلام نہ کریں، فوراً وضو کر کے صف میں شامل ہو جائیں۔ اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور جو رکعتیں فوت ہو گئی ہیں اس کی قضا کر لیں گے، باقی جو رکعتیں آپ کو مل جائیں وہ امام کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز آپ کا وضو ساقط ہو گیا تو آپ فوراً بغیر تاخیر کے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو منافی صلاۃ ہے، نہ کسی کا سلام لیں گے، نہ سلام کریں گے، نہ کوئی کلام کریں گے، فوراً وضو کر کے آپ نماز شروع کر سکتے ہیں۔ جتنی رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں وہیں سے نماز دوبارہ شروع کر دیجیے، اسے بنا کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تھی اور وضو ٹوٹ گیا تو وضو بنانے کے بعد تیسری رکعت سے شروع کر دیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے تازہ وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ محمد اقبال صاحب نے ایک دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے اور سحری کے وقت اٹھ کر نماز پڑھے اور تراویح ادا کرے تو اس کا ایسا کرنا کیا درست ہے؟ اس کا شرعی جواب یہ ہے کہ اس شخص کا ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کا ایک مستحب وقت ہے اور ایک مباح وقت ہے، مکروہ وقت ہے۔ رات کے تہائی حصے تک عشاء کی نماز ادا کرنا یہ مستحب اور بہتر ہے، نصف رات تک جائز ہے یعنی آدھی رات تک، اور آدھی رات کے بعد نماز عشاء ادا کرنا یہ مکروہ ہے۔ مثلا آپ نے رات کے 3 حصے کر لیے تو پہلے حصے میں نماز عشاء ادا کرنا یہ مستحب اور بہتر ہے، دوسرے حصے میں نماز ادا کرنا یہ جائز اور مباح ہے، لیکن تیسرے حصے میں نماز ادا کرنا یہ مکروہ ہے۔ اگر اتفاقی طور پر آپ کی آنکھ لگ گئی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ نماز عشاء ادا کر لیجئے، لیکن جان بوجھ کر قصداً نماز عشاء میں تاخیر کرنا، اس سے نماز میں کرہت پیدا ہوگی۔ ہمارے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ افطار کی دعا افطار کرنے سے پہلے یا افطار کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے احادیث مبارکہ میں وقت کی صراحتاً کوئی تعین وارد نہیں ہوئی ہے، مختلف روایتیں ہیں اور مختلف روایتوں سے کچھ اشارے ملتے ہیں۔ بعض روایتوں میں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ دعا جو ہے روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور بعض روایت میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ پانی سے یا کھجور سے افطار کرنے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے۔ لہذا دونوں طریقوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، کسی ایک طریقے پر اصرار کرنا اور دوسرے طریقے کو غلط قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ سلمان علی قادری صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا ثابت ہے۔ امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر حدیث نقل فرمائی ہے،
اگرچہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے مگر فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے، لہذا سر پر ہاتھ رکھ کر فرض نماز کے بعد کوئی دعا کی جا سکتی ہے۔ علاج یا وظیفے کے طور پر بعض لوگ یا قوی کا ورد کرتے ہیں، بعض لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں شرعاً جائز ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نعمان قادری محلہ سوتا خیل بدایوں سے انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ اکثر لوگ زبان سے روزے کی نیت یوں کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ الفاظ غلط ہیں، ہم روزہ آج کا رکھ رہے ہیں اور نیت کل کے روزے کی کر رہے ہیں۔ دیکھیے نعمان بھائی، یہ بات پہلے جان لینا چاہیے کہ اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا بہتر ہے تاکہ دل اور زبان میں موافقت ہو جائے۔ اگر کسی کے دل میں آج کے روزے کی نیت ہے اور زبان سے کل کے روزے کے الفاظ نکل گئے تو اس سے نیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نیت درست ہے، کیونکہ اس میں دل کے ارادے کو دیکھا جائے گا۔ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر رات میں روزے کی نیت کرے یعنی صبح صادق سے پہلے اگر روزے کی نیت کی جائے تو اس میں کل کا لفظ بولیں، اور اگر دن میں نیت کریں تو آج کا لفظ بولا جائے گا۔ جیسے عربی زبان میں آپ مثلا رات میں نیت کریں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، یا نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان۔ اور دن میں نیت کریں تو اس طرح نیت کریں نویت ان اصوم اليوم للہ تعالی من فرض رمضان۔ لہذا اگر کسی نے صبح صادق سے پہلے نیت کی اور اس میں کل کا لفظ بول دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں دن کی ابتدا صبح صادق سے ہوا کرتی ہے اور دن کا اختتام غروب شمس پر ہوا کرتا ہے، تو دن کی ابتدا جو ہوگی وہ صبح صادق سے ہوگی۔ تو اب ابھی رات میں نیت کر رہا ہے تو دن ہوا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ کل ہے۔ فرید قادری یولا مہاراشٹر سے انہوں نے متعدد سوالات ہم سے کیے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے یہ سوالات ہم تک موصول ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 10 گرام سونا اور 15 تولے چاندی کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 10 گرام سونا اور 15 تولے چاندی کی قیمت مارکیٹ میں جو ہے اس کی 2.5% زکوٰۃ بنے گی۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت ہو یا اتنا سامان تجارت ہو آپ کے پاس تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اب 10 گرام سونا ہے تو سونے کا نصاب بھی مکمل نہیں ہے، 15 تولے چاندی ہے تو چاندی کا نصاب بھی مکمل نہیں ہے، لیکن دونوں کو اگر ہم ضم کر لیں، شامل کر لیں تو اتنی قیمت بنتی ہے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، لہٰذا ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کا 2.5% یعنی 40واں حصہ نکالیں۔ مثلا اگر سونا 10 گرام 40,000 کا ہے اور 15 تولے چاندی جو ہے 10,000 کی ہے تو یہ 50,000 روپے ہوئے آپ کے پاس، اس میں سے 1250 روپے آپ نکالیں گے، 100 میں 2.5 روپے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ فرید قادری صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا ہے؟ دیکھیے اگر آپ گیہوں سے صدقہ فطر ادا کریں تو 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرنا ہوگا، اور اگر کھجور سے یا کشمش سے یا منقے سے آپ صدقہ فطر ادا کریں تو 4 کلو 94 گرام آپ کو کھجور ادا کرنا ہوگی۔ اب اللہ نے جس شخص کو جیسی حیثیت کا بنایا ہے اسی حیثیت سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی گیہوں سے ادا کر سکتا ہے، اللہ نے کسی کو مال کی نعمت اور زیادہ عطا فرمائی ہے تو وہ 4 کلو 94 گرام کھجور یا کھجور کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے۔ فرید بھائی نے ایک سوال یہ کیا کہ بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بالکل، بہن کو زکوٰۃ دینا چاہیے اور دے سکتے ہیں اگر بہن جو ہے زکوٰۃ لینے کی مستحق ہے۔ آپ نے ایک سوال یہ بھی بھیجا ہے کہ کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں مگر 4 لاکھ کا قرض ہے جو گھر بنوانے میں کسی سے لیا تھا، تو کیا اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہے؟ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس نصاب کا دین سے خالی ہونا یہ بھی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے شرط ہے۔ اب ان صاحب کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں لیکن 4 لاکھ روپے کا قرض ہے،
تو 4 لاکھ روپے جو اس کے ذمے ہیں، اس صورت میں اس کا نصاب ہی باقی نہیں رہے گا۔ جب نصاب باقی نہیں رہا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ محمد اسلام الدین بدایوں کے رہنے والے ہیں، یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے چلتے ہمارا کاروبار بند ہے تو کیا صدقہ فطر دینا ضروری ہے؟ دیکھیے اسلام الدین بھائی، آپ صاحب نصاب ہیں، اگر یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم ہے کہ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر سامان تجارت ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو صدقہ فطر دینا لازم ہے۔ ساجد خان جنیر مہاراشٹر نے 2 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال آپ نے یہ کیا ہے، کیا رمضان مبارک میں مرنے والے سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ فتنہ قبر اور عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر دور کر دیا جاتا ہے، لہذا جس شخص کا انتقال رمضان مبارک میں ہوتا ہے، اگرچہ وہ گناہ گار صحیح، سیاہ کار صحیح، لیکن خاتمہ ایمان پر ہوا ہے تو فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ بعض فقہا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر غیر مسلم جو ہے رمضان کے مہینے میں مر جائے تو اس سے بھی رمضان کے احترام میں عذاب قبر رمضان کے مہینے میں نہیں ہوگا، بعد میں اس سے باز پرس ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال رمضان مبارک کے مہینے میں ہو گیا تو وہ فتنہ قبر، منکر نکیر کے سوالات سے صرف رمضان میں ہی محفوظ رہے گا، بعد میں اس سے سوالات ہوں گے، یا قیامت تک کے لیے یہ عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جائے گا؟ تو اس میں علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مردہ صرف رمضان میں منکر نکیر کے سوالات اور عذاب قبر سے مامون رہتا ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد اس سے سوالات ہوں گے اور عذاب میں مبتلا بھی کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جب ایک بار عذاب قبر سے اسے حفاظت دے دی گئی، محفوظ کر دیا گیا، امن دے دیا گیا، تو خدا کی ذات سے امید ہے کہ قیامت تک اسے عذاب نہ ہو۔ یہی رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ رمضان میں انتقال کرنا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ مبارک ساعت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، جو شب جمعہ یا جمعے کے دن انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی فتنہ قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان مبارک ساعتوں کو پیدا کیا ہے اور بندوں کو ان مبارک ساعت میں اس نے اس کی روح قبض کی ہے، تو اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ قیامت تک اس مردے کو فتنہ قبر سے حفاظت عطا فرمائے۔ ایک سوال کسی بھائی نے کیا ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن یا گلوکوز کو چڑھانا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ انجیکشن خواہ رگ میں لگوایا جائے یا گوشت میں لگوایا جائے، دونوں صورتوں میں روزے میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ انجیکشن کے ذریعے جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے وہ بدن کے اصلی راستوں سے نہیں جاتی ہے، جسے فقہاء کرام منافذ اصلیہ کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ یہ رگوں یا مسامات کے ذریعے بدن میں داخل ہوتی ہے اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گلبرگہ شریف سے ہماری ایک بہن نے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا اعتکاف کے دوران درس نظامی کی کتابوں کو پڑھا جا سکتا ہے؟ مثلا حدیث، تفسیر، فقہ و منطق، ان کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل دوران اعتکاف درس نظامی کی کتابوں کا مطالعہ کرنا جائز ہے، بلکہ حدیث و تفسیر، فقہ وغیرہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا مستحسن اور مستحب ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی جائے، استغفار کیا جائے اور دیگر اوراد و وظائف بھی کرنا بہتر ہے۔ ہماری بہن نے دوسرا سوال کیا ہے کہ اگر عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو تو کھانا بنانے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ سکتی ہے، جبکہ کوئی اور اس ذمہ داری کو اٹھانے والا موجود نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت نے اگر اعتکاف کے لیے جگہ خاص کر لی ہے، وہاں سے شرعی یا طبی حاجت کے بغیر نکلنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے گھر کے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ کچن وغیرہ دور ہوا کرتا ہے،
جو اعتکاف کی جگہ کے دائرے میں نہیں آتا، وہاں اگر آپ کھانا بنانے کے لیے جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جس حصے کو آپ نے اعتکاف کے لیے خاص کیا ہے، اگر وہاں پر آپ نے سبزی کاٹ دی یا کوئی اور گھر کا سامان کر لیا تو یہ جائز ہے۔ مزمل بھائی نے ممبئی سے سوال کیا ہے، کیا گھر میں جمعے کی نماز یا عید کی نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، گھر پر جمعے اور عید کی نماز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جمعے اور عید کی نماز کے لیے کچھ ایسی شرطیں ہیں جو گھر میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ حالات حاضرہ کے پیش نظر جمعے کی نماز کے لیے حکومت کی جانب سے جن افراد کو اجازت دی گئی ہے وہ جمعے کی جماعت مسجد میں ادا کریں، باقی لوگ جمعے کی دن ظہر کی نماز تنہا تھڑا پڑھیں، علیحدہ علیحدہ پڑھیں، اس کی جماعت نہ کریں، کیونکہ فقہاء کرام نے جمعے کے دن ظہر کی جماعت کو مکروہ بتایا ہے۔ اب عید کا مسئلہ ہے تو عید کی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے بعد گھر میں 4 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، جسے فقہاء کرام نے مستحب قرار دیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان حالات کے پیش نظر ہم لوگ اپنے گھروں میں 4 رکعت نماز پڑھیں، اور نفل کی نیت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر و ثواب ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ذائقہ مزہ ہوتا ہے جو زبان پر محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور مسواک کرنا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک سوال یہ بھی موصول ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل ڈالنا، آنکھوں میں سرما لگانا یا آنکھ میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ فقہاء کرام نے سر میں تیل ڈالنے اور آنکھوں میں سرما لگانے اور آنکھ میں دوائی ڈالنے کی اجازت دی ہے، لہذا روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، سرما بھی لگایا جا سکتا ہے اور سر میں تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دوا آنکھ میں اندر جاتی ہے تو یہ منفذ اصلی نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم مسامات کی مثل ہے۔ لہذا اگر آنکھوں میں آپ نے سرما لگایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں سرما لگانا ثابت ہے یا دوا ڈالی تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک سوال یہ بھی موصول ہوا ہے کہ زکوٰۃ کا مال پھوپھی یا خالہ کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے بھی میں نے جواب دیا تھا کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ بہن کو بھی دیا جا سکتا ہے اور پھوپھی خالہ کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ اپنے اصول کو اور فروع کو چھوڑ کر باقی سب کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ اصول سے مراد کیا ہے؟ یعنی جن کی نسل میں آپ ہیں، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کی نسل میں آپ ہیں، انہیں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو آپ کی فروع ہیں، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، تو انہیں زکوٰۃ کا مال دینا بدرجہ اولا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، کیونکہ ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دوسرے صلہ رحمی کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنے ہی سوال کافی ہیں۔ یہ اسکرین پر ایک نمبر دیا جا رہا ہے، آپ کو جن مسائل کی ضرورت ہے، جو الجھنیں ذہنوں میں ہیں، تو اس نمبر پر آپ سوالات بھیجیے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں ان کا تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ والسلام علیکم، خدا حافظ۔